جیسے ہی وہ گاڑی سے اترا تو گھر میں تو جیسے قیامت سے برپا ہو گئی۔ یہ وہی جانتا تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹے اس نے کس کرب میں گزارے۔ اس کا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو جیسے کام کرنا ہی بند کر چکی تھی۔ جیسے ہی ایمبولینس سائرن بجاتی ہوئی شاہ حویلی کے باہر آ کر رکی تو پورا گاؤں ہی اس وقت وہاں پر جمع ہو چکا تھا۔ گھر سے رونے کی اور بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایمبولینس شاہ حویلی کے اندر داخل ہو چکی تھی، جبکہ وہ آنکھیں میچ کر اپنے ضبط کو چھوڑتا آنسوؤں کو گال پر بہانے لگا۔ ایک نظر اس نے سامنے اس تابوت پر ڈالی جس میں اس کی کل کائنات موجود تھی، ہاں، جس پر وہ جان چھڑکتا تھا، جس کے سہارے اس نے اب تک اپنی ساری خواہشات پوری کی تھی۔ ایمبولینس کا دروازہ کھلا اور لوگ اس تابوت کو ایمبولینس سے باہر نکالنے لگے۔ ایک چیخ تھی جو گلبانو خاتون کے منہ سے نکلی۔ اپنی ماں کی چیخ سن کر اس نے آنکھیں کھولی تو وہ بال کھولے روتی ہوئی آ کر اس تابوت پر گری۔ وہ گاڑی سے مردہ قدموں سے اترا اور گرنے کے انداز میں جا کر اپنی ماں کے سینے سے لگا تھا۔ وہاں پر تو جیسے قیامت برپا ہو گئی تھی۔ شاہ حویلی غم میں ڈوبی ہوئی تھی کیونکہ اس گھر کا بڑا بیٹا سبقت شاہ دبئی میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں موقع پر جاں بحق ہو گیا تھا۔ زارون شاہ اس وقت آفس میں تھا جب اس کی طرف کال کی گئی۔ وہ بڑی تیزی سے ہاسپٹل پہنچا، مگر اس وقت سبقت شاہ کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی اور منہ سے خون ابل ابل کر باہر آ رہا تھا۔ اپنے بڑے بھائی کو جیسے وہ اپنے باپ کا درجہ دیتا تھا، آج وہ زارون شاہ کے سامنے اس حالت میں تھا۔ بڑی مشکل سے کپکپاتا ہوا ہاتھ اس نے آگے بڑھایا جسے زارون شاہ سنبھال چکا تھا، اور ڈاکٹر پہلے ہی بتا چکے تھے کہ ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ وہ صرف اور صرف اذیت سے دوچار ہو رہے ہیں اور ہمیں صرف اور صرف آپ کی اجازت درکار ہے۔ ان کی پسلیاں، ان کا معدہ بالکل کچلا جا چکا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ چند گھنٹے زندہ رہ سکتے ہیں اور اذیتوں سے پل پل الجھتے رہیں گے۔ اس لیے اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم انہیں انجیکشن لگا دیں گے، جس سے یہ ان تکلیفوں سے آزاد ہو کر پرسکون ہو جائیں گے۔ زارون شاہ جانتا تھا کہ وہ انجیکشن کس کام کے لیے ہیں۔ بعض مرتبہ جب مریض کی حالت زیادہ تشویشناک ہو جائے اور بچنے کے چانسز ناممکن ہو تو پھر ڈاکٹر اپنی ادویات اور ٹریٹمنٹ ضائع کرنے کے بجائے بعض اوقات ایسے انجیکشن کا سہارا لیتے ہیں۔ زارون شاہ گہری سانس خارج کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ چند لمحوں بعد اس کا بھائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ سبقت نے لرزتے ہوئے لبوں سے آنکھوں میں آنسو لا کر یہ بات کی تھی کہ میرے بعد امی کا خیال رکھنا، اور نینا کو اس گھر سے کہیں جانے مت دینا۔ وہ اس گھر سے جائے گی تو رول کر رہ جائے گی۔ ایک تکلیف تھی، اذیت تھی جو سب کچھ لبوں میں تھی۔ زارون روتے ہوئے اپنے بھائی کے ماتھے پر اپنے لب رکھے روتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ فکر مت کریں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ پلیز اب ہمت نہ ہاریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ جب وہ اپنا دم توڑ گیا۔ وہ تب سے ہی ایک کومے کی کیفیت میں تھا۔ ایک صدمہ تھا جو اس کے دل پر لگا تھا۔ اس کے دوست نہیں تھے۔ تمام تر ڈاکیومنٹس اس نے سائن کیے اور ساری فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد زارون شاہ اپنے بھائی کی لاش لے کر پاکستان پہنچا۔ جس پل دونوں بھائی پاکستان سے گئے تھے تو کس قدر خوش تھے۔ سبقت نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ بس 5-6 مہینے بعد ہم دبئی میں اپنا گھر لے رہے ہیں، اس کے بعد ہم امی اور نینا کو بھی وہیں پر بلا لیں گے۔ مگر جواب میں زارون شاہ ہنس کر کہنے لگا کہ ارے ایسے کیسے، جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی تب تک کوئی بھی دبئی میں سیٹل نہیں ہوگا۔ میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ باہر سیٹل ہونا چاہتا ہوں۔ یوں ہی ہنسی مذاق میں وہ گئے اور جب واپس آئے تو اس کی حالت میں اپنی ماں کے سینے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، اور گلبانو خاتون اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا یہ کیا ہو گیا تمہارے بھائی کو، میرے سبقت کے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ زارون شاہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دیوار سے ایک کونے میں لگی نینا شاہ بیٹھی تھی، نہ رو رہی تھی اور نہ چلا رہی تھی، بس بت بنی بیٹھی اس تابوت کو دیکھ رہی تھی جس میں سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ زارون شاہ آگے بڑھا اور اپنی بھابھی کو کندھوں سے تھام کر بولا کہ بھابھی چلیے بھائی کا آخری دیدار کر لیجیے، مگر وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، میرا سبقت ایسے نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا کہ وہ جب واپس آئے گا تو
ہم دونوں ایک ساتھ عمرہ پر جائیں گے۔ ہم نے بھی بہت سی خوشیاں دیکھنی تھی۔ سبقت نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ مجھے دھوکا ہوا ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو نا، سب کچھ مذاق کر رہے ہو نا۔ سبقت تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بالکل پاگل سی ہو چکی تھی، مگر زارون نینا شاہ کو تھام کر تابوت تک لایا اور تابوت پر لگے کانچ کی کھڑکی سے جب اندر کا منظر دیکھا تو نینا شاہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ بے ہوش ہی تھی جب زارون شاہ اپنے بھائی کو کندھا دے کر قبرستان لے جا چکا تھا۔ گھر میں کوہرام سمجھ گیا تھا اور اس اچانک سے آنے والی موت نے جہاں نینا شاہ کی زندگی بدل دی، وہیں ایک بہت بڑا طوفان آگے چل کر زارون شاہ کی زندگی میں بھی آنے والا تھا۔ جب وہ گھر لوٹا تو اس کی ماں اور بھابھی دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ لگے بیٹھی تھی۔ سامنے ہی زمل بھی موجود تھی، نینا شاہ کی چھوٹی بہن۔ زمل جس سے زارون شاہ محبت کرتا تھا اور وہ اپنی بہن کو سنبھالے ہوئے تھی۔ وہ خود بھی رو رہی تھی۔ جب زارون جا کر بیٹھا تو خود ہی اٹھ کر گئی اور پانی لا کر زارون کو دیا۔ 2 گھونٹ بھر کر اس نے گلاس واپس کر دیا۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا اور زمل وہیں پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، پلیز ہمت مت ہارو، سبقت بھائی کی زندگی اتنی ہی تھی۔ آپ تو مرد ہیں، دیکھیں آنٹی گل بانو اور اپنی نینا کس قدر پریشان ہے۔ آپ اگر انہیں نہیں سنبھالیں گی تو کون سنبھالے گا؟ ہم جتنا روئیں گے بھائی کی روح کو اتنی تکلیف ہوگی۔ زارون چپ چاپ سر جھکائے ہوئے تھا۔ دھیرے دھیرے وقت آگے بڑھنے لگا۔ 1 ہفتے کے بعد جب نینا شاہ کے ماں باپ وہاں پر آئے، زمل بھی ساتھ ہی تھی۔ وہ سیدھا زارون کے کمرے میں چلی گئی اور زارون اس وقت سو رہا تھا۔ وہ جا کر اس کے پاس بیٹھی اور بڑے پیار سے اپنی انگلی اس کے ماتھے پر سہلانے لگی۔ اپنے ماتھے پر انگلی محسوس کر کے زارون کی آنکھ کھلی۔ سامنے زمل کو دیکھ کر چہرے پر ایک پھیکی سی مسکان لا کر اٹھ بیٹھا اور زمل فوراً کہنے لگی کہ ارے سوئے رہیں، میں تو بس ایسے ہی۔ مگر زارون شاہ اٹھ کر بیٹھتے ہی اور زمل کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کر کہنے لگا کہ میں نے سوچا تھا کہ اس مرتبہ جب آؤں گا تو میری اور تمہاری شادی ہوگی، ہم دونوں اپنی زندگی کی شروعات کریں گے، لیکن دیکھو بھائی ہمیں دعائیں دیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کی موت اتنی اچانک ہوئی ہے کہ میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا۔ ایک مرتبہ پھر زارون کا لہجہ روندا تھا اور زمل کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر کہنے لگی کہ شاید اسی میں ہی کوئی مصلحت ہوگی۔ خدا ہم سے ہماری وہ سب سے اہم چیز چھین کر نہ جانے کیا سبق سکھانا چاہتا تھا۔ وقت لگے گا مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ زخم بھی بھر جائے گا۔ ہم دونوں مل کر آنٹی گل بانو اور آپی نینا کو سنبھال لیں گے۔ وہ دونوں کمرے میں یہی باتیں کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد زارون شاہ فریش ہو کر باہر آیا تو نینا کے والدین یہ اصرار کرنے لگے کہ ہماری بچی کو ہم یہاں سے لینے آئے ہیں۔ ہماری بچی اب اس گھر میں رہ کر کیا کرے گی؟ ہم چاہتے ہیں کہ عدت ہمارے گھر ہی پوری کرے۔ نینا شاہ تو سر جھکائے خاموش سی بیٹھی تھی، مگر زارون شاہ فوراً اپنے سخت لہجے میں کہنے لگا کہ نہیں انکل، نینا بھابھی کہیں نہیں جائیں گی۔ سبقت بھائی کی یہی خواہش تھی کہ نینا بھابھی اسی گھر میں رہیں۔ اپنے آخری وقت میں انہوں نے مجھے یہی وصیت کی تھی کہ نینا کو اس گھر سے کہیں نہ بھیجا جائے۔ ہماری بھابھی ہم پر بوجھ نہیں ہے، وہ اس گھر میں ہمارے ساتھ اسی مرتبے کے ساتھ رہیں گی جیسے پہلے رہتی تھی۔ یہ سن کر بہرحال وہ لوگ وہاں سے واپس جا چکے تھے۔ وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگا، مگر پھر عدت پوری ہوتے ہی جو بات گلبانو خاتون نے کی، زارون شاہ تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ آپ میرے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی امی جان، میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ جواب میں گلبانو خاتون نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑے زارون شاہ پر ڈالے، اپنے دائیں ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو گھما کر کہنے لگی کہ بیٹا میں جو فیصلہ کر رہی ہوں وہی ٹھیک ہے۔ نینا اس گھر کی عزت ہے، آپ جانتے ہیں نا کہ اس نے اس گھر میں رہتے ہوئے میرا اور آپ کے بابا کا کتنا خیال رکھا ہے۔ بالکل سگی اولاد کی طرح وہ ہماری خدمت کرتی رہی۔ جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا، مگر میں نہیں چاہتی کہ وہ اس گھر سے جائے۔ مستقیم صاحب اس کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں اور اس کی شادی کہیں اور کروا دینا چاہتے ہیں۔ نینا شاہ تو سبقت کے چلے جانے کے بعد بالکل پتھر ہی ہو چکی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہماری بہو ہمارے اسی گھر میں رہے اور آپ انہیں اپنی بیوی کے روپ میں اپنائیں۔ یہ سن کر زارون شاہ بڑی مشکل سے ضبط کر پایا۔ ایک گہری سانس خرچ کر کے اپنی آنکھیں میچ کر دوبارہ کھلی اور پھر کسی بچے کی طرح وہ فرمائش کرتے ہوئے کہنے لگا، امی جان کوئی اور راستہ بھی تو ہوگا نا،
بھابھی کو اس گھر میں روک کر رکھنے کا؟ آخر آپ ان کی شادی مجھ سے ہی کیوں کروانا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کو میری حالت پر رحم نہیں ہوتا؟ میں آپ کو اپنی پسند بتا چکا ہوں اور میری پسند کون ہے۔ آپ میرے لیے آزمائش کیوں کھڑی کر رہی ہیں؟ مگر جواب میں گلبانو خاتون اپنی نظریں چرا گئی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ وقت اور تھا اور آج کا وقت اور ہے۔ تم بس تیار ہو جاؤ اور اس جمعہ کو تمہارا نکاح نینا شاہ کے ساتھ ہے۔ اگر تم ہمیں اپنی امی جان مانتے ہو اور سچ مچ ہمارا احترام کرتے ہو تو تمہیں میرا یہ حکم ماننا پڑے گا۔ میں یہ حکم تمہیں ایک ماں ہو کر نہیں بلکہ گھر کی سربراہ ہو کر دے رہی ہوں۔ زارون چپ چاپ اپنی ماں کے کمرے سے باہر نکلا تو سامنے صوفے پر سفید لباس میں بیٹھی ہوئی نینا پر ایک نظر پڑی۔ کچھ دیر پہلے وہ نینا کو ہمدردانہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کو نینا سے نفرت تھی، مگر جو بات امی جان کر چکی تھی اس کے بعد تو خود بخود ہی اسے چڑ سی ہونے لگی۔ اس نے اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور چلتا ہوا نینا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رو رو کر اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے۔ صرف 25 سال کی تھی اور بیوہ کا داغ اس کے ماتھے پر لگ چکا تھا۔ بغیر کوئی تمہید باندھے الفاظ کا سہارا لیے زارون کہنے لگا کہ آپ جانتی ہیں کہ اندر امی جان کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ سے، دیکھیے مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ آج تک میں آپ کو اپنی بھابھی مانتا آیا ہوں۔ سبقت بھائی سے مجھے جس قدر محبت تھی میں انہیں باپ کی برابر عزت دیتا تھا اور آپ ان کی بیوی تھی، مگر امی جان کا حکم ہے۔ زارون شاہ نے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر کے کہا کہ میں آپ کو اپنے نکاح میں لے لوں، میرے لیے یہ ممکن نہیں۔ آپ جا کر امی جان کو منع کیوں نہیں کرتی؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل میں بھی اس طرح کا کوئی احساس اور جذبہ نہیں ہے۔ ہم دونوں یہ غلط کر رہے ہیں۔ مگر جواب میں نینا نے نظر اٹھا کر زارون کو دیکھا، پھر کہنے لگی کہ مجھے تو بس سبقت شاہ سے محبت تھی۔ میرا عشق صرف اور صرف سبقت شاہ تھا، اور اب سبقت کے جانے کے بعد میں بس زندہ لاش ہوں، اور لاشوں سے نہیں پوچھا جاتا کہ کس بندے پر سوار ہو کر قبرستان جاؤ گی۔ مجھے جس کے ساتھ مرضی رخصت کیا جائے، بس میری یہی شرط ہے کہ وہ مجھ سے کسی بھی طرح کا مطالبہ نہ کرے، کیونکہ میں صرف اور صرف سبقت شاہ کو ہی اپنا مانتی ہوں۔ یہ کہہ کر نینا تو وہاں سے جا چکی تھی۔ اس وقت وہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار تھی اور یہ صرف وہی جان سکتی تھی، جبکہ زارون اپنے کمرے میں آ کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی محبت تو کوئی اور تھی، اور ابھی کچھ ماہ پہلے ہی تو اسے احساس ہوا تھا کہ وہ جسے ہر وقت چڑھاتا آیا، تنگ کرتا آیا، بات بات پر اسے طنز کرتا آیا، در حقیقت وہ تو اس کی رگ رگ میں سما چکی تھی۔ وہ زمل سے محبت کر بیٹھا تھا، مگر عین اسی پل جو کچھ ہوا، اس نے نینا شاہ اور سبقت شاہ کی زندگی تو بدل ہی دی تھی، مگر اس کے ساتھ ایک طوفان زمل اور زارون کی زندگیوں میں بھی آ گیا، جس کا خمیازہ وہ ساری عمر بھگتنے والے تھے۔ اگلی صبح زمل حشاش بشاش موڈ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ سبقت شاہ کی وفات کو 8 مہینے گزر چکے تھے۔ بہت کچھ کافی حد تک بدل چکا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے لاؤنج میں اس کی بہن نینا سر پر سفید چادر روڑے بیٹھی تھی، اور ایک طرف زارون شاہ موجود تھا۔ درمیان میں گلبانو خاتون بیٹھی تھی۔ زمل کو دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگی کہ آؤ زمل، یہ سوٹ پسند کرو، بتاؤ ان میں سے کون سا عروسی جوڑا سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ زارون کے تو وجود میں ایک سرسری سی لہر دوڑ گئی جب اس نے زمل کو اچانک اپنے سامنے دیکھا، جبکہ وہی زمل تو خوشی سے سرشار ہونے لگی۔ کہیں نہ کہیں اسے یہ لگنے لگا کہ شاید اس گھر میں ایک فنکشن ہونے والا ہے، اور وہ فنکشن یقیناً اس کی اور زارون شاہ کی شادی کا فنکشن ہوگا۔ وہ مسکرا کر اپنی بہن کو دیکھتی ہوئی سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی، اور مسکرا کر وہ لہنگے اور ساڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ سرخ اور سنہری رنگ کمبینیشن کے ساتھ ایک لہنگا تھا، اور وہ اٹھا کر دیکھتے ہوئے اپنے ساتھ لگا کر ہنس کر کہنے لگی، آنٹی دیکھیے یہ والا لہنگا کتنا خوبصورت ہے، مگر آپ یہ عروسی لباس پسند کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا گھر میں کوئی فنکشن ہونے والا ہے؟ وہ سب کچھ جانتی تھی اور اس خوش فہمی میں تھی کہ یہ ساری شاپنگ اسی کے لیے کی جا رہی ہے۔ اس نے مسکرا کر ایک آنکھ دباتے ہوئے زارون کی طرف دیکھا، جو بالکل سپاٹ لہجے میں بیٹھا تھا۔ گلبانو خاتون اس کی بات سن کر کہنے لگی، ہاں زمل بیٹی، فنکشن تو ہونے والا ہے اس گھر میں، ایک مرتبہ پھر خوشی آنے والی ہے۔ اسے کہہ کر انہوں نے اپنا ہاتھ زارون کے کندھے پر رکھ دیا۔ مسکرا کر زمل بھی وہیں پر بیٹھ چکی تھی، اور
ہر ایک چیز سمل نینا کو دکھا رہی تھی اور نینا بالکل اسپاٹ لہجے میں ہر ایک چیز کو دیکھ کر گویا یہ کہہ رہی تھی کہ سب کچھ ہی اچھا ہے۔ تبھی جو بات گلبانو نے کی، زمل کے تو ہوش گویا فنا ہو چکے تھے۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ دیکھو زمل بیٹا، نینا کو میں جب پہلی مرتبہ اس گھر میں لائی تھی تو اپنی بیٹی بنا کر لائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی بیٹی عطا نہیں کی، مگر نینا میں مجھے بالکل اپنی بیٹی کا عکس دکھائی دیا۔ میں اسے گھر میں تو لے آئی مگر سبقت شاہ کے ساتھ، شاید اس کا ساتھ چند مہینوں کا ہی تھا، مگر میں نہیں چاہتی کہ باہر کے لوگ نینا کو مجھ سے چھین کر لے جائیں۔ بات بھی سچی تھی۔ تقریباً 5 رشتے نینا شاہ کے لیے آ چکے تھے، مگر ہر بار گلبانو خاتون نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ دوبارہ اگر آپ میری بہو کا رشتہ لے کر اس گھر میں آئے تو آپ کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات میں ختم کر دوں گی۔ زمل بڑی غور سے گلبانو خاتون کی بات سن رہی تھی۔ جب وہ گہری سانس خارج کر کے نینا شاہ کو اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی نینا کو اپنے زارون کی بیوی بناؤں گی۔ یہ اس گھر میں میری بہو کے رشتے سے رہے گی، اور اس مرتبہ میں اپنے بیٹے زارون اور نینا شاہ کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں ان کی گود میں بچوں کو کھیلنا پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ بس اب یہی خواہش ہے میری۔ ہاتھ میں جیولری باکس پکڑے ہوئے کھڑی زمل شاہ کا وجود کانپ سا گیا۔ جیولری باکس چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے گرا۔ گلبانو خاتون دیکھ کر کہنے لگی کہ آنٹی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ وہ تو اپنا صدمہ ان لوگوں سے چھپا نہ پائی۔ جب زارون نے ایک نظر اسے دیکھا مگر بولا کچھ نہ تھا۔ بغیر لحاظ کیے زمل سیدھا زارون کے پاس گئی، اس کا بازو پکڑ کر کہنے لگی کہ یہ سب کچھ کیا ہے زارون؟ آپ بتائیے ان کو، آپ مجھے پسند کرتے ہیں، ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں نا؟ پچھلے کئی سالوں سے میں آپ کی محبت میں مبتلا ہوں، اور اب آپ بھلا ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ زارون خاموش تھا، سرگوشی نما لہجے میں کہنے لگا کہ میں مجبور ہوں، میری ماں ایک بیٹا تو کھو چکی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں انہیں کسی طرح کا دل دکھاؤں۔ میری زندگی تو برباد ہو ہی چکی ہے، مگر تم اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکتی ہو، تمہارے لیے لڑکوں کی کمی نہیں ہے۔ جیسے ہی زارون کے منہ سے زمل نے یہ سنا تو بغیر لحاظ کیے وہ ایک تھپڑ زارون کے منہ پر مار چکی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو، شرم نہیں آتی زارون؟ میں کوئی بھکاؤ مال ہوں یا پھر کوئی زر خرید غلام ہوں؟ محبت کی ہے میں نے آپ سے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے یہ کہ اگر آپ نہ ملے تو میں کسی اور کی ہو جاؤں گی۔ آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ گلبانو خاتون، جس نے آج تک اپنے بچے سے کبھی اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی، ایک غیر لڑکی کو اس کے منہ پر تماچا مارتے ہوئے دیکھ کر وہ چنگھاڑی۔ زمل شاہ اپنی حد میں رہیے، آپ کو کس نے حق دیا کہ میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھائیں؟ میں آپ کے ہاتھ نہ توڑ دوں جو آپ نے میرے بچے پر اٹھائے ہیں؟ آگے بڑھ کر وہ زمل کا بازو مروڑ چکی تھی۔ زمل سسکی تھی اور ایک چھٹکے سے اس نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر گلبانو خاتون کو دھکا دے دیا۔ بس بہت ہو گیا، بیٹا کیا مرا ہے آپ کا، اب تو جیسے سٹیا ہی گئی ہے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ زارون جو پہلے خاموش تھا، زمل کو اپنی ماں کو لے کر یہ بات کرتے دیکھ کر اسے برداشت نہ ہوا اور وہ بھی چلا اٹھا۔ یہ کیا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کیا یہی اصلیت ہے تمہاری؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم کون ہوتی ہو میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والی؟ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے اور دوبارہ اس گھر میں مت آنا۔ معافی مانگو میری ماں سے، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ ابھی کے ابھی معافی مانگو گی میری ماں سے۔ مگر زمل شاہ غصے سے تڑپ کر آنکھوں میں آنسو لیے ان تینوں لوگوں کو دیکھ رہی تھی جن پر اسے اندھا اعتماد تھا۔ ایک طرف اس کی بہن تھی اور ایک طرف اس کا پیار، اور سامنے گلبانو خاتون۔ سبھی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی کہانی میں ایک ولن بن چکی تھی۔ اچھا نہیں کیا آپ لوگوں نے میرے ساتھ، میری زندگی آپ لوگوں نے مذاق بنا کر رکھی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ زارون شاہ تم اس قدر کمزور ہو کہ اپنی ماں کی بات مان کر اپنی محبت سے ہی دستبردار ہو جاؤ گے۔ زمل شاہ روتے ہوئے اس گھر سے آ چکی تھی، جبکہ زارون شاہ بھی غصے میں تھا، اور گلبانو خاتون تو سٹیائی ہوئی بڑھیا جیسے الفاظ سن کر ہی بلڈ پریشر ہائی کر چکی تھی۔ نینا شاہ گھبراتے ہوئے اپنی ساس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ امی جان مجھے معاف کر دیجیے، اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ مگر وہ غصے سے کہنے لگی کہ جب تک وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی نہیں مانگ لیتی تب تک وہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ کتنی بے حیا اور بدلحاظ لڑکی ہے،
شکر ہے کہ میں نے اس کی شادی اپنی زارون سے نہیں کروائی، ورنہ میرے گھر کا ماحول ہی بدل کر رہ جاتا۔ زارون بھی گھر سے باہر نکل چکا تھا اور پوری سپیڈ کے ساتھ زمل شاہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، اور وہ بھی اپنی کار میں اسی سپیڈ کے ساتھ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب زمل شاہ کی کار نے زور سے بریک لگائی، کیونکہ سامنے زارون شاہ کی گاڑی کھڑی تھی اور وہ ایک ویران علاقہ تھا۔ مجبوراً اس نے گاڑی روکی، آنکھوں میں آنسو تھے اور دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ جب زارون شاہ اپنی گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آیا اور فرنٹ ڈور کھول کر اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی زمل؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ جواب میں زمل کسی شیرنی کی مان کھڑی زارون شاہ کا کالر پکڑ چکی تھی۔ تو اور کیا کرتی میں آپ کی اور آپی کی شادی پر جشن مناتی، خوشی سے اپنی بہن کے لیے میں وہ جوڑے پسند کرتی، وہ ساری خوشیاں جو میں نے آپ کے ساتھ سوچی تھی ان کا کیا؟ آپ کو ایک مرتبہ بھی خیال نہیں آیا؟ مجھے تو نفرت محسوس ہو رہی ہے اپنی بہن سے اور آپ سے۔ آپ سب لوگوں نے مل کر مجھے دھوکہ دیا ہے۔ سبقت بھائی تو مر ہی چکے ہیں، کیا اب آپ لوگ مل کر مجھے بھی مارنا چاہتے ہیں؟ نرمی سے ہی صحیح مگر ایک تھپڑ زارون زمل شاہ کے چہرے پر مار چکا تھا۔ چپ ہو جاؤ، فالتو مت بولو، پاگل مت بنو لڑکی۔ چاہتی کیا ہو تم؟ کہ میں تمہاری خاطر اپنی ماں کا دل دکھا دوں؟ ارے میں اپنی ماں پر ایسی 100 محبتیں قربان کر سکتا ہوں۔ مجھے اپنی ماں سے بڑھ کر اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میری ماں کا حکم سر آنکھوں پر ہے، اور اب مجھے صرف ایک اپنی نہیں بلکہ اپنے بھائی کی ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی۔ بات تم سے محبت کی تو وہ تو ہمیشہ رہے گی، مگر میں مجبور ہوں اور مجھے نینا شاہ کو اپنانا ہوگا۔ بہتر ہے کہ چپ چاپ میری ماں سے معافی مانگو، ورنہ اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ میرے دل سے تمہیں اترنے میں چند لمحے لگیں گے۔ زمل شاہ اپنا بازو چھڑوا کر روتے ہوئے کہنے لگی، میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ایک تو مجھ سے میری محبت کو چھین کر میری بہن کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں معافی مانگوں۔ قطعاً نہیں، میں نہیں معافی مانگوں گی۔ رہی بات آپ کی محبت کی تو میں ہر حال میں آپ کو اپنا بنا کر رہوں گی۔ دیکھتی ہوں کہ کیسے نینا شاہ آپ کو مجھ سے چھینتی ہے۔ زمل وہاں سے جا چکی تھی جبکہ زارون زور سے اپنا ہاتھ بونٹ پر مار کر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ زمل اس کی محبت تھی، مگر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ سختی کرنا پڑ رہی تھی تاکہ وہ اسے چھوڑ دے اور بھول جائے۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ اسے دوسری شادی کر لیتا، مگر نینا اور زمل دونوں بہنیں تھیں، اور وہ دن بھی آ گیا جب زارون دلہا بنا بیٹھا تھا۔ ہر زمل سفید چادر اتار کر سادگی سے ہی صحیح مگر عروسی جوڑا پہن کر دلہن بن چکی تھی۔ ایک نظر اس نے دیوار پر ٹکی تصویر پر ڈالی جہاں پر وہ اور سبقت مسکرا رہے تھے۔ کلبانو خاتون جس پر کمرے میں داخل ہوئی اور نینا کو سبقت کے ساتھ موجود تصویر کو دیکھ کر روتے ہوئے دیکھا تو فوراً ملازموں کو آواز دی، کہنے لگی کہ اس تصویر کو اتار کر اسٹور روم میں رکھ دو۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے پرانی یادوں میں کھوئے رہیں، انہیں بھی خوشیاں انجوائے کرنے کا اور مسکرانے کا حق ہے۔ میں جو فیصلہ کر رہی ہوں تمہارے لیے بہتر ہے۔ نینا، زارون تمہیں بہت محبت کرے گا اور بہت جلد تم لوگ میرے اس فیصلے پر خوشی محسوس کرو گے۔ اتنا کہہ کر وہ نینا کو اپنے ساتھ باہر تک لے گئی۔ وہ جو دلہن بنے بھی بربادی کی موت بنی تھی، آ کر زارون کے ساتھ بیٹھ گئی اور ساری رات زارون شاہ سو نہ پایا تھا۔ اس کے دل میں کبھی بھی نینا کے لیے وہ مقام نہیں آ سکتا تھا جو زمل کا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کرا رہا تھا اور سر جھکائے بیٹھا بار بار زمل کا سوچ رہا تھا۔ وہ لڑکی تو رو رہی ہوگی اور اپنے بال نوچ رہی ہوگی، یقیناً غصے میں اس نے اپنے کمرے کا سارا سامان بکھیرا ہوگا۔ ابھی یہ سب کچھ زارون سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی سامنے سے جاتی زمل دکھائی دی۔ زارون کے ساتھ ساتھ نینا شاہ کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ گلبانو خاتون کے ماتھے پر بل پڑے کیونکہ زمل شاہ نے بالکل ویسا ہی لہنگا پہن رکھا تھا جو کہ نینا شاہ نے پہنا ہوا تھا۔ وہ بالکل دلہن کی طرح تیار تھی، ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ لیے۔ وہ جب وہاں پر آئی تو لوگ چہمگوئیاں کرنے لگے۔ بلا شبہ وہ اس وقت سب سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ زارون شاہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹا ہی نہ پایا اور وہ چلتی ہوئی سیدھا سٹیج پر آ کر اس نے گلدستہ سامنے میز پر رکھا اور بغیر کسی ڈر و جھجک کے زارون شاہ کے قریب آ کر اس کے کان میں کہنے لگی، سوچ لیجئے جناب، میں تو ابھی بھی تیار ہوں۔ اگر آپ کہیں گے تو آپ کے ساتھ یہیں پر نکاح بھی کر لوں گی۔
دیکھیے، یہ سارا اہتمام میں نے صرف اور صرف آپ کے لیے کیا ہے۔ نینا شاہ کا چہرہ تو سرخ ہونے لگا، وہیں زارون شاہ بھی غصے بھری نظروں سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، یہ کیا طریقہ ہے؟ کیوں اپنا اور ہمارا مذاق بنوانا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں بڑوں کی عزت کا ذرا بھی احساس نہیں؟ کیا تمہیں لاج رکھنی نہیں آتی؟ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ زارون کے ساتھ چپک کر بیٹھ چکی تھی۔ سبھی لوگ زارون کو دیکھ رہے تھے اور ایک طرف نینا شاہ بھی تھی اور دوسری طرف سمل شاہ۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ دلہن کون ہے۔ نینا شاہ نے جب اپنی بہن کی یہ ہٹ دھرمی دیکھی تو ایک نظر زمل کو دیکھ کر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں اسٹیج سے اتر جاتی ہوں۔ مجھے آخر کس حد تک شرمندہ کرنا چاہتی ہو تم زمل؟ اگر مجھے امی جان کی بات کا احساس نہ ہوتا تو میں کبھی بھی سبقت کے علاوہ کسی اور مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرتی۔ معاملہ بگڑ نہ جائے اس لیے فوراً نکاح خواہ کو بلایا گیا۔ زمل کے منہ پر اصل تماچا تو اس وقت لگا جب اس کے سامنے زارون شاہ نے نینا کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ ہر وہ سامنے کھڑی یہ منظر دیکھتی رہ گئی۔ ادھر لوگ نکاح کی مبارکباد دے رہے تھے، ہر وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ زارون کی آنکھوں میں بھی ایک پل کو آنسو آئے اور اس کی محبت ہار چکی تھی اور امی جان کا فرمان جی چکا تھا۔ سارے معاملات بڑی تیزی سے نپٹے اور نینا شاہ زارون کے کمرے میں موجود تھی۔ جب زارون کمرے میں داخل ہوا، سیدھا الماری کی طرف اس کا رخ تھا اور اپنے سارے کپڑے الماری سے نکال کر رکھنے لگا۔ نینا چپ چاپ سب کچھ کرتی دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد بیگ پیک کرنے کے بعد کہنے لگا کہ میں واپس دبئی جا رہا ہوں۔ امی جان یہی چاہتی تھی کہ آپ کو اس گھر میں بہو بنا دیا جائے۔ اب آپ بہو بن گئی ہیں اور میرا کام پورا ہوا۔ وہ اسی رات بغیر کسی کچھ بات سنے واپس دبئی چلا گیا۔ گلبانو خاتون تو غصے سے بھپری بیٹھی تھی۔ بغیر لحاظ کیے وہ سیدھا زبل کے گھر پہنچ گئی۔ جا کر ذلیل کرتے ہوئے کہنے لگی کہ سارا کیا دھرا اس لڑکی کا ہے، یہ اپنی بہن کی خوشیاں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اس نے ہی زارون کو بھڑکایا ہوگا اور وہ سہاگ رات کو نینا کے ساتھ وقت گزارے بغیر واپس دبئی چلا گیا۔ جب زمل کو یہ پتہ چلا کہ بغیر نینا کو چھوئے زارون دبئی جا چکا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ گلبانو خاتون کے سامنے ہی ہنسنے لگی، ہنس کر کہنے لگی کہ ارے واہ، میں تو سوچ رہی تھی کہ شاید زارون کے دل سے میری محبت ختم ہو چکی ہے، مگر محبت بھلانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اچھا ہوا، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ نینا آپی کے ساتھ آپ لوگ جو مرضی کر لے، مگر یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ زارون شاہ صرف اور صرف میرا ہے اور میرا ہی بن کر رہے گا۔ گلبانو خاتون یہ سن کر آگ بگولا ہو چکی تھی۔ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ان کے منہ پر ہی زمل شاہ دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ وہاں پر رکنے کا کوئی جواز پیدا ہی نہ ہوتا تھا۔ گلبانو واپس شاہ حویلی میں لوٹی اور ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ توبہ توبہ، یہ چھٹانگ بھر کی لڑکی کتنی تیز ہے۔ میں تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ یہ تو نینا شاہ کے پاؤں کی اور ناخن برابر بھی نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ گھر واپس آ چکی تھی۔ نینا شاہ کو تو فرق ہی نہیں پڑا تھا اور زارون یہیں رہتا یا باہر چلا جاتا۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ کتنے پاپڑ بیلے تھے گلبانو خاتون نے کہ بیٹا واپس آ جاؤ، میں تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے پوتا چاہیے، میں اپنے سبقت کو واپس اس گھر میں دیکھنا چاہتی ہوں، میں تمہاری پہلے بچے کا نام سبقت رکھوں گی اور خدا را واپس لوٹ آؤ۔ مگر زارون صاف انکار کر چکا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ نے مجھ سے نکاح کروانا تھا اور میں نے کر لیا، مگر اب میں اپنے فیصلے پر پچھتا رہا ہوں۔ میرے دل میں کبھی بھی نینا کی وہ جگہ نہیں بن سکتی جو میں نے زمل کو دے رکھی تھی۔ آپ رہی اپنی بہو کے ساتھ اس گھر میں خوش اور مجھے یہاں پر رہنے دیجیے۔ گلبانو کو بھی محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ غلطی کر چکی ہیں۔ نینا کی خاطر انہوں نے اپنا بیٹا کھو دیا۔ وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ رشتہ دار یہ کہنے لگے کہ کیسی بدقسمت نینا، اس کے پاس سب کچھ ہے، دھن دولت، عزت مقام، مگر دیکھو اس کی قسمت میں تو شوہر کا پیار لکھا ہی نہ تھا۔ ایک شوہر مر گیا اور دوسرا کبھی واپس ہی نہ لوٹا۔ گلبانو خاتون کی طبیعت بھی اب کافی خراب رہنے لگی۔ اس 7 سال کے عرصے میں ایک مرتبہ بھی زمل نے اس گھر میں واپس قدم نہ رکھا تھا۔ وہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی تھی اور ڈاکٹر بننے کے بعد وہ شہر کی ایک جانے مانے ہسپتال میں جاب کرنے لگی۔ کتنے ہی رشتے زمل کے لیے آ چکے تھے مگر اس نے سب کو ٹھکرا دیا۔ زارون اپنے کاروباری سلسلوں میں جہاں ایک جانب مصروف تھا، وہیں اس کے دل میں زمل کی محبت کم نہ ہو پائی۔
ابھی وہ آفس سے واپس گھر آیا ہی تھا کہ جب اس کے نمبر پر ایک کال آئی۔ اپنے پاؤں سے جوتے اتارتے ہوئے اس نے سرسری سے انداز میں بغیر دیکھے موبائل کان سے لگا لیا۔ دوسری جانب سے آواز نینا شاہ کی تھی۔ 7 سالوں میں پہلی بار نینا نے اسے کال کی تھی۔ زارون نے موبائل کان سے ہٹا کر نمبر دیکھا اور پھر کان سے لگا کر کہنے لگا کہ جی خیریت تو ہے؟ جواب میں نینا رو رہی تھی اور ہچکی باندھ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ زارون وہ امی جان۔ اتنا کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ زارون کو لگا جیسے اس نے بہت قیمتی سرمایہ کھو دیا ہو۔ آج سے 8 سال پہلے سبقت کی موت نے جس قدر اس کی زندگیاں بدل دی تھی، وہی نینا کی بندھی ہوئی ہچکیوں میں بات کو سن کر اس نے فوراً پاکستان کی ٹکٹ کروائی۔ اسی شام وہ سیدھا اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچا۔ گاڑی سیدھا ہسپتال کی جانب دوڑا دی اور جہاں پر گلبانو خاتون ایڈمٹ تھی، انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ گزشتہ رات بھی وہ رو رو کر زارون کو یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں جانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نینا کو میں نے اپنی بہو تو بنا لیا مگر تم سے دور ہو گئی۔ اب تو مجھے لگتا ہے کہ میری آخری سانسیں چل رہی ہیں، میں مر جاؤں گی اور تم واپس آ جاؤ، ہم اس کا بہتر حل نکالتے ہیں، مگر خدا را مرنے سے پہلے مجھے ایک مرتبہ اپنا چہرہ دکھا دو۔ زارون شاہ اپنی ماں کی بات سننے کے بعد فون رکھ چکا تھا۔ اسے نہیں خبر تھی کہ اس کی ماں کو سچ مچ ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ وہ ICU میں تھی اور بڑی مشکل سے اسے اپنی ماں سے ملنے کی اجازت ملی۔ 7 سال بعد جب وہ لوٹا تو کافی میچور اور اپنی عمر سے کئی گنا بڑا لگ رہا تھا۔ بڑی ہوئی داڑھی، آنکھوں میں کچھ کھو جانے کا غم، اور اپنی ماں کے سامنے آیا تو آکسیجن ماسک ہٹا کر گلبانو خاتون نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ اپنے بیٹے کے چہرے پر رکھ کر کہنے لگی، بیٹا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری اولاد مجھے یوں بھی سزائیں دے گی۔ پہلے ایک بیٹا مجھے جیتے جی مار گیا اور دوسرا مجھ سے جدا ہو گیا۔ آج اگر میں ہسپتال نہ پہنچتی تو شاید مجھ سے ملنے کے لیے بھی نہ آتا، مگر چلو میں ہی غلط ہی صحیح۔ تم اگر نینا شاہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو بے شک اسے طلاق دے دو، اپنی من چاہی لڑکی کو بیاہ کر اس گھر میں لے آؤ، میں بس تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اپنی ماں کے منہ سے یہ بات سن کر زارون شاہ کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہے۔ اس کی زندگی تو برباد ہو کر رہ چکی تھی۔ اپنی ہی ماں کے حکم کی وہ تعمیل کرتا جا رہا تھا، اور اس وقت اگر ICU میں نہ ہوتی تو یقیناً وہ چیخ چیخ کر اپنی ماں کے سامنے روتا اور رو کر کہتا کہ امی جان میرا قصور کیا تھا، آپ نے کیوں اپنی اولاد کو کٹ پتلی سمجھ لیا، جب چاہا جس طرف جہاں اس کا رخ موڑ دیا، اسے انگلیوں پر نچا لیا، اور میں کوئی کھلونا تو نہیں ہوں، آخر کیوں آپ نے ہمیشہ اپنی ہی مرضی مجھ پر تھوپی۔ اب وہ کچھ بھی نہ بولا اور اپنی چیخیں اپنی آواز ہمیشہ کی طرح دل میں ہی دفن کر کے کہنے لگا کہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی، میں آ گیا ہوں نا، آپ کا اچھا سے اچھا علاج کرواؤں گا، آپ ٹھیک ہو کر واپس میرے ساتھ گھر چلیں گی۔ وہ فوراً باہر نکلا اور ڈاکٹر ڈاکٹر چلانے لگا۔ ڈاکٹر کہاں ہیں آپ؟ میری ماں کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، ان کا علاج کریں۔ اور ڈاکٹر اس کی آواز پر سامنے موجود کمرے سے اسٹیٹوسکوپ کو اپنے کندھوں پر سیٹ کرتی باہر نکلی، جسے دیکھ کر زارون تو جیسے بت بن چکا تھا۔ یہ زمل تھی، بالوں کو اونچی پونی میں باندھے ہوئے، سر پہ دوپٹہ رکھے، ڈاکٹر کے سفید کوٹ میں ملبوس، ایک نظر زارون پر ڈالنے کے بعد اس سے بالکل نظر انداز کرتی وہ اندر گئی تھی، مگر شاید گلبانو خاتون کا آخری وقت آ چکا تھا۔ ابھی زارون کو آئے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ڈاکٹرز نے یہ بری خبر آ کر سنا دی کہ گلبانو خاتون اس جہانی فانی سے کوچ کر چکی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر گھر میں جنازہ پڑا تھا۔ زارون شاہ بچوں کی طرح بلک بلک کر اپنی ماں کا ہاتھ تھامے رو رہا تھا، مگر اس کی ماں بھی منو مٹی ڈھیر تلے دفن ہو گئی۔ گھر کا سرپرست اب زارون شاہ بچا تھا۔ تعزیت کی خاطر سے ہی اس گھر میں زمل شاہ بھی آئی تھی، مگر کچھ دیر وہاں پر رکنے کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ دھیرے دھیرے مہمانوں کو آنا جانا رہا اور پھر سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ گھر میں صرف زارون اور نینا ہی بچے تھے۔ نینا کے والدین بھی جس روز انہیں الوداع کہتے اپنے گھر لے آئے تو زمل کو تو اندر ہی اندر ایک آگ محسوس ہونے لگی۔ ان 7 سالوں میں اس نے زارون کو تنگ نہیں کیا تھا، نہ میسج، نہ کال، نہ ہی اپنی بہن سے کوئی رشتہ رکھا تھا، کیونکہ اس سے کہیں نہ کہیں یہ بھروسہ تھا کہ زارون نینا سے دور ہے۔ مگر آج جب گلبانو خاتون کو مرے ہوئے کافی دن بیت چکے تھے،
اور اب یہ رات زارون اور نینا کے اس گھر میں تنہا تھی تو زمل کا خون کھولنے لگا۔ بار بار اپنا ہاتھ موبائل کی طرف بڑھاتی، اپنی انگلیاں مروڑتی۔ کئی طرح کے خیال تھے جو اسے بار بار ستا رہے تھے۔ کہیں زارون نینا کو اپنی بیوی کے طور پر اپنا ہی نہ لے، کہیں آج وہ اپنے رشتے کی شروعات نہ کر دے۔ آخر کار وہ اس کی بیوی ہے اور وہ بھی مرد ہے۔ نہیں، وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے؟ میں اسے کسی اور کا ہونے ہی نہیں دوں گی۔ اتنا سوچتے ہوئے اس نے زارون کا نمبر ملا دیا۔ زارون اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ نینا بھی وہیں پر موجود تھی۔ جب اسکرین پر نظر جگمگاتا دیکھ کر زارون کو ہچکی سی لگی۔ نینا نے فوراً پانی بڑھایا، مگر ایک گھونٹ بھرنے کے بعد اس نے فون کان سے لگا لیا۔ نہ زارون بولا اور نہ ہی زمل نے کچھ کہا تھا۔ نینا زارون کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جب بہت دیر تک دونوں کے اطراف کوئی بات نہ ہوئی تو نینا کہنے لگی کہ کس کی کال ہے زارون؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ زمل نے جیسے ہی فون میں نینا کی آواز سنی تو اندر ہی اندر جل چکی تھی۔ غصے سے کہنے لگی کہ خبردار جو آپ نے اس کی بات کا جواب دیا۔ آپ صرف اور صرف میرے ہیں۔ بھلے ہی اس گھر میں آپ دونوں اب تنہا رہ چکے ہیں، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے جسم پر، آپ کی روح پر، آپ کے وجود پر، ہر ایک چیز پر صرف اور صرف زمل شاہ کا حق ہے، سمجھے؟ اگر آپ نے نینا کے قریب جانے کی کوشش کی تو مجھے ایک لمحہ نہیں لگے گا کہ آپ کے پاس آ کر اس کا منہ نوچ دینے کا۔ زارون چپ چاپ اس کی باتیں سن کر دل ہی دل میں مسکرا بھی رہا تھا۔ 7 سال کا اس طویل عرصے کے بعد اسے اتنا تو یقین ہو چکا تھا کہ زمل ابھی بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ گلا کھنگار کر کہنے لگا کہ فکر مت کرو، مجھے اپنی حدود پتہ ہے۔ کھانا کھا رہا ہوں اور اس کے بعد تم سے بات کرتا ہوں۔ جو رونق زارون کے چہرے پر آئی تھی، نینا سمجھ چکی تھی کہ کال کس کی ہے، بلکہ زمل کی ہی ہے، اور اس کے بعد تو جیسے یہ معمول سا بن گیا۔ زارون اکثر نینا کے سامنے ہی زمل سے بات کر لیا کرتا۔ اس کے آپس میں تعلقات بحال ہونے لگے تو نینا اندر ہی اندر کڑنے لگی۔ ایک روز جب زارون گھر واپس آیا تو نینا تیار تھی۔ باہر بارش برس رہی تھی اور موسم کافی خوشگوار تھا۔ ہر پکوڑوں کی خوشبو نہ چاہتے ہوئے بھی زارون کو کچن کی طرف کھینچ رہی تھی۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ نینا پکوڑے اچھے بناتی تھی اور سبقت بھائی تو ان کے پکوڑوں کے دیوانے تھے۔ وہ خوشبو سونگتا سیدھا کچن میں چلا آیا۔ آ کر جب نینا کو دیکھا تو ایک پل کو ٹھٹک گیا۔ نینا یوں تیار تھی جیسے نئی نویلی دلہن تیار ہوتی ہے۔ بال کھلے تھے اور آنکھوں میں کاجل تھا۔ چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ اور نیا سوٹ۔ زارون سمجھ چکا تھا کہ یہ ساری تیاری اس کی خاطر ہے۔ وہ تو بالکل ہی بدمزہ سا ہو گیا۔ اس کے پکوڑوں کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ رکے اور واپس کمرے کی جانب پلٹنے لگا کہ جب نینا نے اس کا بازو پکڑ لیا، اس کے قریب آ کر کہنے لگی کہ آخر کب تک مجھ سے دور رہیں گے؟ 7 سال گزر چکے ہیں اور بیوی ہوں میں آپ کی۔ مجھے اپنا حق چاہیے اور آج ہی چاہیے۔ میں مزید آپ کو یوں جھلسا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے اپنی زندگی کے 7 سال آپ کے نام کیے ہیں اور آپ کو بھی اب میری فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی آگے کی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ زمل سے ہی مل کر آ رہا تھا اور زمل نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ تم جاؤ گے جا کر ابھی کے ابھی نینا کو طلاق دو گے۔ مجھے اب مزید انتظار نہیں کرنا، میں تمہاری زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ دن رات گزارنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری صبح مجھ سے ہو اور تمہاری شام مجھ سے ہو، اور تمہاری رات مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کے بعد گزرے۔ میں ساری زندگی تمہارے نام پر بیٹھی رہوں گی، لیکن آخر کیوں کس بات کی سزا مل رہی ہے ہم دونوں کو؟ گناہ ہی کیا کیا ہے ہم دونوں نے؟ چپ چاپ جاؤ اور جا کر نینا کو طلاق دے دو۔ ویسے بھی وہ بیاہی ہو کر بھی کون سی شادی شدہ ہونے والے سکھ لے رہی ہے؟ طلاق کے بعد ماں باپ کے پاس آ جائے گی، وہ اسے سینے سے لگا کر رکھیں گے اور پھر تم مجھ سے شادی کرو گے، سمجھے؟ زارون بھی کہیں نہ کہیں یہی چاہتا تھا۔ آج تو وہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ وہ طلاق کی بات کرے گا، مگر یہاں تو نینا رشتہ بڑھانے کی بات کر رہی تھی۔ اس نے اپنا بازو نینا سے چھڑوایا اور کمرے میں چلا آیا۔ باہر بادل گرج رہے تھے اور بجلی چمک رہی تھی۔ جب چائے اور پکوڑے لے کر نینا اس کے سامنے آ کر بیٹھی، مگر زارون نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر اتنا کہا کہ دیکھو نینا، امی جان نے ہم دونوں کی زندگیوں پر زبردستی کے فیصلے مسلط کیے ہیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ سبقت بھائی کی وفات کے بعد تم اس گھر میں ان کی بیوہ کی حیثیت سے رہ سکتی تھی،
مگر نہ جانے امی جان کو کیا سوچی کہ انہوں نے میرا رشتہ تم سے طے کر دیا، اور یہ تم بھی جانتی ہو کہ میں اور زمل ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے اور زمل کو کس بات کی سزا مل رہی ہے، اور تم کیوں شادی شدہ ہو کر بھی بیواؤں جیسی زندگی گزار رہی ہو، لیکن مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میں اب تھک چکا ہوں اور مجھے اپنا فیوچر سوچنا ہے، اور وہ فیوچر صرف اور صرف زمل ہے۔ بہتر ہے کہ ہمیں اپنے راستے جدا کر لینے چاہیے۔ میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور اپنے ماں باپ کے پاس چلی جانا، اور پھر میں اور زمل شادی کر لیں گے، یہی بہتر رہے گا۔ اتنی آسانی سے یہ بات زارون نے کر دی تھی۔ نینا یہ سن کر ایک گہری سانس خارج کر کے مسکرائی، پھر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں، مگر اتنا کہوں گی کہ مجھے آپ کے ساتھ اگلے 2 مہینے گزارنے ہیں، اس کے بعد آپ مجھے طلاق دے دینا۔ 2 مہینوں کا سن کر زارون کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیوں ان 2 مہینوں میں ایسا کون سا مار کا سر انجام ہو جائے گا؟ جو کام کل کرنا ہے وہ آج کر لیتے ہیں۔ مگر نینا شاہ کی یہ شرط تو سن کر زارون بھی خاموش ہو گیا۔ جب اس نے اس شرط کے بارے میں زمل کو بتایا تو وہ بھی چڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ بس میں جانتی ہوں اس فطور عورت کو، یہ اسی لیے یہ سب کچھ کہہ رہی ہے تاکہ اسی طرح اپنے حسن کے جال میں آپ کو پھنسا سکے۔ مجھے نہیں پتا آپ اس سے دور رہیں گے، بلکہ آپ اس گھر میں ہی نہیں رہیں گے، آپ الگ فلیٹ میں رہیں گے، اور آپ جب تک شاہ حویلی نینا شاہ نامی بلا سے پاک نہیں ہو جاتی آپ اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھیں گے۔ جس وقت وہ چیخ چیخ کر ویڈیو کال پر زارون کو یہ بتا رہی تھی، نینا شاہ یہ سب کچھ سن چکی تھی۔ چلتے ہوئے زارون کے قریب آئی اور مسکرا کر کہنے لگی کہ زمل فکر مت کرو، بہت جلد میں تم دونوں کی زندگیوں سے نکل جاؤں گی، مگر یہ یاد رکھنا کہ میرے جانے کے بعد تم دونوں کو پچھتاوا ضرور ہوگا۔ زمل نظریں پھیر چکی تھی، جبکہ وہیں زارون شاہ بھی کال بند کر گیا تھا۔ 2 ماہ کے بعد ان کی شادی ہونے والی تھی، اور روز وہ شاپنگ کرنے کے لیے باہر جاتے۔ اس روز جب زارون شاپنگ کر کے گھر واپس آیا تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ ابھی تک نینا وہیں لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ زارون نے جب اسے یوں دیکھا تو چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا، کہنے لگا کہ یہاں پر اتنی دیر تک کیوں بیٹھی ہو، سوئی کیوں نہیں؟ جواب میں نینا کہنے لگی کہ کہاں تھے آپ؟ میں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا، کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ جواب میں زارون کہنے لگا کہ میں زمل کے ساتھ شاپنگ کرنے گیا تھا اور کھانا بھی اسی کے ساتھ کھا کر آ رہا ہوں۔ مسکرا کر نینا کہنے لگی کہ اچھا، ہم پر یہ مہربانی آپ کب کریں گے؟ میرا مطلب کہ بھلے ہی میں کچھ ہفتوں بعد میں آپ سے الگ ہو جاؤں گی، لیکن میرا بھی تو حق بنتا ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ تھوڑا انجوائے کروں۔ کل ہم دونوں شاپنگ کرنے جائیں گے اور کھانا بھی باہر کھائیں گے۔ زارون چپ تھا، اس میں کچھ غلط بھی نہیں تھا، اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، ہم چلیں گے۔ مگر اگلے روز جب وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے کہ تبھی وہاں پر اچانک سے زمل آ گئی۔ وہ اکثر اس ریسٹورنٹ میں اپنی دوستوں کے ساتھ لنچ بریک پر آتی تھی۔ یہ ریسٹورنٹ اس کے ہسپتال کے نزدیک ہی تھا، مگر وہاں پر زارون کو مسکرا کر نینا شاہ کے ساتھ بات کرتے دیکھا تو غصے سے تڑپتی ہوئی زارون شاہ کے پاس آئی، اور ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر سامنے پڑی ہوئی کولڈ ڈرنک اٹھا کر نینا شاہ کے منہ پر انڈیل دی۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی، سارے کپڑے خراب ہو چکے تھے۔ آس پاس کے لوگ بھی انہی کی طرف دیکھنے لگے، مگر وہ غصے سے چلا کر کہنے لگی کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ کس کی مرضی سے آپ اسے یہاں پر لے کر آئے ہیں؟ یہ ہوتی کون ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے والی؟ جواب میں زارون بھی کچھ غصہ ہو چکا تھا، کہنے لگا کہ یہ گھر نہیں ہے زمل، کچھ تو لحاظ کرو، کون سا گناہ کر دیا ہے میں نے؟ نینا ٹیشو سے اپنا چہرہ صاف اور کپڑے صاف کر رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور بغیر ایک لفظ بھی بولے وہ سیدھا پارکنگ میں جا کر زارون کی کار میں بیٹھ چکی تھی۔ زمل کے لگائے ہوئے اس تماشے نے لوگوں کو چہمگوئیاں کرنے پر مجبور کر دیا۔ زمل کی اس حرکت پر اس کے ماں باپ بھی کافی پریشان تھے، اور ماں نے تو ہاتھ جوڑ کر اسے کہا کہ زمل خدا کا واسطہ ہے، تم کیوں اپنی بہن کا گھر برباد کر رہی ہو؟ اسے زارون کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے دو۔ مگر وہ انتہائی ڈھٹائی سے کہنے لگی کہ میں کیوں کسی کے لیے قربانی دوں؟ کیوں میں اپنی خوشیاں اپنی بہن کے لیے تباہ کروں اور ساری زندگی خود محبت کے لیے ترستی رہوں؟ جواب میں رخسانہ بیگم کہنے لگی کہ بیٹا، زارون دنیا کا آخری لڑکا نہیں ہے، اور بھی لوگ موجود ہیں، اور تم ان میں سے کسی سے شادی کر لو تو محبت ہو ہی جائے گی۔ جواب میں زمل جو بولی تھی، رخسانہ بیگم کے تو فہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اگلے ہی پل کہنے لگی کہ اچھا، اگر میں آپ کو کہوں کہ میرے بابا کو چھوڑیں
اور جا کر کسی اور سے شادی کر لے، تو کیا آپ کر لیں گی؟ رخسانہ بیگم نے جب یہ الفاظ سنے تو ان کا ہاتھ اپنے سیدھے سینے پر گیا، سینہ تھام کر کہنے لگی کہ ہائے ہائے بدلحاظ لڑکی، یہ کیسی بیہودہ باتیں کر رہی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں کیوں تیرے بابا کو چھوڑوں گی؟ ارے ایک دوسرے کے ساتھ جیتے ہیں اور ایک دوسرے پہ مرتے ہیں، تم جیسی اولاد سے تو اچھا تھا کہ تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی، ایک نینا ہی ہماری اچھی بیٹی ہے۔ بے شرم، ان کے منہ سے جو آ رہا تھا وہ زمل کو بول رہی تھی، جبکہ زمل آگے سے ہنس کر طنزیہ کہنے لگی کہ کیوں، اپنی دفعہ آپ کو یہ سب کچھ یاد آ گیا؟ جب اپنی اولاد کے حق پر ڈاکر ڈالتے ہیں تو تب آپ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں؟ ہر ایک کو نینا کی پرواہ ہے، گلبانو خاتون کو بھی نینا کی پرواہ تھی، آپ کو بھی نینا کی پرواہ ہے، اور میری اور زرون کی محبت کا کیا؟ وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی؟ کیا ہی کیا ہے آپ لوگوں نے میرے لیے جو میں آپ لوگوں کے لیے قربانیاں دیتی پھروں؟ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ایک مرتبہ پھر وہ اور زرون آدھی رات تک بات کرتے رہے، جبکہ نینا الگ کمرے میں بیٹھی یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ اسٹور روم سے چپکے سے اس نے سبقت کی ایک تصویر نکال لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ غلط ہے اور سبقت کے ساتھ اس کا رشتہ ختم کر دیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود اس کے لیے وقت کو بھلانا آسان نہ تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، جہاں شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہو رہی تھی وہیں دوسری جانب نینا پل پل مر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے، دن بدن وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی اور کھانستی تو یوں لگتا جیسے کوئی 70 سالہ ضعیفہ کھانس رہی ہو۔ اس کی ناک اور منہ سے خون بھی نکلنے لگا، مگر زرون شاہ نے کبھی دھیان نہ دیا۔ جس روز 2 ماہ مکمل ہونے تھے اس روز زرون نے نینا کو اپنے سامنے بلایا۔ زمل بھی وہیں پر موجود تھی۔ زمل اور زرون ایک طرف کھڑے تھے اور کمزور آنکھوں کے نیچے سے ہلکے لیے نینا ایک طرف کھڑی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے زرون سے کہا کہ زرون مجھے طلاق دے دو۔ بخار سے اس کا وجود تپ رہا تھا۔ جب زرون نے ایک نظر زمل کو دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ میں پورے ہوش و حواس میں نینا شاہ تمہیں طلاق دیتا ہوں، 3 مرتبہ یہ الفاظ ادا کر چکا تھا۔ آنکھوں سے 2 آنسو تھے جو گالوں پر بہہ کر نکلے تھے۔ زمل کو لگا کہ نینا روئے گی اور ہو سکتا ہے کہ بد دعائیں بھی دے گی، مگر نینا نے تو مسکرا کر شکر الحمدللہ کہا۔ اسے کہنے کے بعد اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور اس کا سارا سامان یہیں پر پڑا تھا، مگر کمرے سے صرف ایک سبقت کی تصویر تھی جو اس نے اٹھائی، اور سبقت کی تصویر لے کر جب وہ اس گھر سے باہر جانے لگی تو زرون کو نہ جانے کیا سوچا۔ کہنے لگا کہ رکیں، میں آپ کو خود آپ کے گھر تک چھوڑ کر آؤں گا۔ نینا شاہ نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا اور پھر سارے منظر دھندلا گئے۔ وہ بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ زمل اور زرون دونوں ہی بھاگ کر اس کی طرف گئے، اس کی گال تھپ تھپانے لگے، مگر ایک مرتبہ پھر خون کی الٹی اسے آئی اور نینا شاہ کو فوراً اٹھا کر ہسپتال لے کر جایا گیا، جہاں پر ڈاکٹرز نے جب چیک اپ کیا تو جو بات انہوں نے بتائی، زمل اور زرون کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ انہیں تو بلڈ کینسر ہے، آپ نے ان کا بروقت علاج کیوں نہیں کروایا؟ یعنی کہ کینسر تو لاسٹ سٹیج پر ہے اور ان کے دماغ کی رگ پھٹ چکی ہے، ان کا بچنا ناممکن ہے۔ نینا شاہ جانتی تھی کہ وہ بلڈ کینسر سے لڑ رہی ہے، مگر اس نے اپنی اس بیماری کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا۔ جس پل اسے پتہ چلا کہ اگر 2-3 مہینے کے اندر اندر اس کا علاج نہ ہوا تو وہ مر سکتی ہے، تو بجائے یہ بات کسی کو بتانے کہ اس نے مرنا ہی مناسب سمجھا۔ زمل کو پچھتاوا تو اس وقت ہوا، وہ زرون کا بازو پکڑ کر کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ کیا تم جانتے تھے کہ نینا کو کینسر ہے؟ یا میرے خدایا، یہ کیا کر دیا نینا نے؟ زرون اور زمل دونوں ہی ایک طرف بیٹھے اپنے رویوں پر پچھتا رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ آخر کس غلطی کی سزا انہوں نے نینا کو دی، کیا بگاڑا تھا نینا نے اس کا؟ سفید کفن میں لپیٹی نینا کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرنے سے پہلے نینا کے لبوں پر سبقت کا ہی نام تھا اور مرنے سے کچھ دیر قبل ہی وہ زرون کے نکاح سے خود کو آزاد کر چکی تھی۔ اگلے جہاں یقیناً وہ خود کو پھر سے سبقت شاہ کے نام سے ہی منسوب کرے گی۔ ایک پچھتاوا تھا جو دونوں کو ہو رہا تھا، اور زرون اور زمل شاہ کا نکاح سادگی سے کروا دیا گیا۔ ماں باپ نے اسے ڈھیروں باتیں سنائی کہ تمہاری بہن تم سے ناراض ہو کر گئی ہے، تم نے اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا۔ یہ پچھتاوا زمل اور زرون کو چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ شادی کے باوجود بھی جس طرح کے خواب انہوں نے دیکھ رکھے تھے وہ سب کچھ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ دونوں ایک ہو چکے تھے، مگر انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ
آخر وہ غلط کہاں تھے؟ آخر کار یہی کہا گیا کہ یہ قسمت کا لکھا ہے اور قسمت یہی چاہتی تھی، اور ہم کٹ پتلی بنے قسمت کے ہاتھوں برباد ہوتے چلے گئے۔ وقت یوں ہی تیزی سے گزرنے لگا۔ زمل اور زارون کے بیچ محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھنے لگی۔ زارون نے اپنا سارا بزنس پاکستان ہی ٹرانسفر کر لیا اور اپنے ماں باپ سے بالکل لا تعلق ہو کر اب زمل کو پچھتاوا ہو رہا تھا۔ واقعی زارون کو پانے کے چکر میں اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ماں باپ کا دل دکھایا۔ دھیرے دھیرے جب اس سے پچھتاوا ہوا تو اس نے اپنے ماں باپ سے معافی مانگی۔ نینا شاہ کی قبر پر جا کر اس نے پھول رکھے اور آنکھوں میں آئے ندامت کے آنسو کہیں نہ کہیں بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ ایک طویل عرصہ لگا تھا ماضی کو بھلانے میں، مگر پھر آخر کار زارون اور زمل نے اپنی زندگی کی شروعات کر دی۔ ان کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں اور وہ ایک دوسرے کو پا چکے تھے، مگر کہیں نہ کہیں ایک خواہش باقی رہ چکی تھی کہ کاش سبقت بھائی اس دنیا سے نہ جاتے تو شاید آج ان کی زندگی کچھ اور ہوتی۔